السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کا سوال ہے کہ گورنمنٹ جو ہاؤس لون کی مد میں 5% اپنی طرف سے دے رہی ہے، تو کیا ایسی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے جو رعایت دی جا رہی ہے اس میں بینک کا قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو عزیز بھائیو، بات یہ ہے کہ بینک میں جو قرضے کی شرح ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو سود کی شرح ہوتی ہے، قرض کے اوپر سود کی شرح 15، 16 یا 17% ہوتی ہے۔ تو جو 15، 16 یا 17% بینک کی سود کی شرح ہے، یا 10 یا 11 یا 12 جو بھی شرح ہے، اس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان 5% اپنی طرف سے سود دے رہی ہے۔ تو جو بقایا سود ہے، اگر 15% ہے تو 5% گورنمنٹ دے رہی ہے اور 10% آپ نے خود ہی دینا ہے۔ بقایا جتنے بھی ہیں، اگر 12% ہے تو 5% گورنمنٹ دے گی، تو 7% سود آپ نے خود ہی دینا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے سود بقایا خود ہی دینا ہے، یہ اس طرح سے بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی ایک لمبی چوڑی تحریر لکھی جاتی ہے، پورا پیپر ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور متعلقہ بینک اور جو لینے والا ہوتا ہے قرض، اس کی ساری شرائط لکھی جاتی ہیں۔ تو شرائط میں بعض اوقات یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ بینک کہتا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ اگر تبدیل ہو گئی اور اس نے اس معاہدے کو قبول نہ کیا تو پھر میں جس نے قرض لیا ہے اس سے سارا سود وصول کرنے کا مجاز ہوں گا، تو اس طرح بھی یہ حرام ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سود چاہے آپ کی طرف سے کوئی دے یا آپ دے، سودی چیز کا، سودی معاملے کا کوئی بھی معاہدہ کرنا ہی حرام ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ بینک شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی 40,000 روپیہ آپ روزانہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی لمٹ ہے کہ آپ اس کو 1 مہینے کے اندر اندر جمع کروا دیں۔ اگر 1 مہینے میں جمع کروا دیں گے تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو 1 مہینے سے جب اوپر ہوگا تو پھر ہم آپ کو اس کے اوپر سود لیں گے۔ تو بعض بھائیوں کا خیال ہے چونکہ 40,000 کا ہم نے 1 مہینے میں 40,000 ہی دینا ہے، اس طرح یہ گناہ نہیں ہے عزیز بھائیوں، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ گناہ اس طرح ہے کہ آپ نے سود دیا ہے یا نہیں دیا، لیکن آپ نے کم از کم سود کے اوپر معاہدہ تو کر لیا نا کہ اگر نہ دیے تو پھر ہم سود دیں گے۔ تو ایک حرام کام کے اوپر معاہدہ کر لینا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچائے، سود سے بچائے۔ ھذا عندی واللہ اعلم بالصواب۔